السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مریم شروع کریں گے آیت نمبر 73 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح قسم کی آیتیں، بینات، آیات بھی جمع ہے اور بینات بھی جمع کا لفظ ہے، یعنی روشن، واضح، مبین، کسی بات کو کھول کر بیان کرنے والی آیات، ایسی آیات جس میں کوئی بات مخفی نہ ہو بلکہ کھلی بات کی گئی ہو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں کو، ای الفریقین، کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت خیر مقاما، بہتر ہے مقام کے لحاظ سے، واحسن ندیا، اور اچھی ہے مجلس کے لحاظ سے۔ یعنی کفار یہ قرآن مجید کو جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب عاجز آ جاتے اور ان کی ہر بات کا رد ہو جاتا اور ان کو ہر سوال کا جواب دے دیا جاتا، تو لاجواب ہونے کی صورت میں یہ پھر دنیاوی مسائل کی طرف رجوع کرتے اور مسلمانوں کو کہتے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر بار اور ہمارا مال و دولت زیادہ ہے یا تمہارا، ہماری مجلسیں بڑی ہیں یا تمہاری، ہمارے ساتھ افراد زیادہ ہیں یا تمہارے ساتھ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے گا۔ فرمایا کہ جو متقین ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں وہ اس میں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اور گھٹنوں کے بل گرنے والوں کو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اسلام کے بعض مشکل احکامات پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ مثلا جو سر فہرست چیزیں ہیں، عورت پردے پہ اعتراض کرتی ہے، مرد داڑھی پہ اعتراض کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے مردوں کی اکثریت یہ داڑھی کے حکم کی منکر ہے اور عورتوں کی اکثریت پردے کے حکم کی منکر ہے۔ تو یعنی یہ اعتراض زبان سے ہو یا اپنے عمل سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے جہاں باقی جرائم تھے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے خوبصورت اور مہذب اور بہترین کہتے تھے۔ ان کی بات کا اللہ نے جواب دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، وہ بہت اچھی تھیں نمود و نمائش میں۔ یعنی یہ مجلس کی بات کر رہے ہیں۔ ندی کا معنی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگوں کا مجمع لگایا جائے، کوئی مجلس کی جائے۔ تو اساساً کا معنی مال و متاع، رئیا یعنی دکھنے کے لحاظ سے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان سے اچھے اچھے لوگ، اونچے اونچے محلات کے مالک اور دیکھنے میں خوبصورت نوجوان اور لمبے قد کے مالک اور اس طرح کی طاقتور قومیں ہم نے کتنی ہلاک کر ڈالیں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہے بس چاہیے کہ اس کو رحمان مہلت دے، مہلت دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ایک اصول بنا رکھا ہے کہ وہ مجرم کو فوراً نہیں پکڑتا اور اس کو مہلت دیتا ہے، تاکہ مجرم قیامت کے دن یہ اعتراض نہ کر سکے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، اگر وقت ہوتا تو میں توبہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ مجرم کو دنیا سے لاجواب کر کے لے کے جاتا ہے۔ فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون، جس چیز کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو جس چیز کا وعدہ دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اما العذاب، یا تو عذاب ہے، و اما الساعہ، یا قیامت ہے۔ یعنی گمراہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں یا قیامت کو۔
تو اب بات یہ ہے کہ قیامت تک تو بہت سے کافر زندہ نہیں رہے، بے شمار کافر ایسے ہیں جو مر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اسے قیامت کبریٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایسے ہی عذاب یا تو یہ ہے کہ واضح طور پر عذاب آئے اور یہ مر جائیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ مر جائیں اور ان کو عذاب ہو، یعنی یہ عذاب کے ملنے تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا وقت ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پس عنقریب وہ جان لیں گے کہ کون شخص ہے بدترین جگہ والا اور کمزور ہے لشکر کے لحاظ سے، یعنی مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ کس کو کتنی ہمدردیاں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور یہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، جبکہ جو غلط لوگ ہیں، گناہ گار ہیں یا کافر ہیں، وہ دنیا میں بھی مصیبت کے وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتے، اور جہنم میں بھی یہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے، وہاں بھی یہ لوگ سکون سے نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ کس کے لشکر چھوٹے ہیں اور کس کا مقام برا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں، یعنی جو شخص ہدایت کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی ہدایت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ہر دن عمل کرے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، اور ان دونوں میں سے ایک شہید ہو گیا، اور دوسرا جو تھا وہ تقریباً 1 سال کے بعد طبی فوت ہو گیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ تھے تو دونوں اکٹھے مسلمان ہونے والے، لیکن شہید جو تھا وہ درجہ لے گیا کیونکہ اسے شہادت مل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ اس دوسرے شخص کی 1 سال کی نمازیں کہاں گئیں، 1 سال کے روزے کہاں گئے، پھر اس نے جو باقی ذکر و اذکار کیا، نیکیاں کی ساری، وہ کہاں گئیں؟ ظاہر ہے کہ وہ شہید کے 1 سال پہلے شہید ہو جانے کی وجہ سے اس کی کم ہے اور اس کی بہت زیادہ ہے، 1 سال کے عمل زیادہ ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے، اور اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، جبکہ بعض صوفی حضرات اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا لیول ایک ہی رہتا ہے۔ لیول ایک نہیں رہتا، جب انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کے ایمان کا لیول بہت اونچا ہو چکا ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا لیول گر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والے نیک عمل تیرے رب کے پاس بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے اور بہتر ہیں لوٹائے جانے کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر جو اجر دے گا، اور جب انسان لوٹ کر جائے گا اور اس کا اجر اس کو ملے گا، یا اس کا اجر اس کو جب لوٹا کے دیا جائے گا تو وہ بہتر ہے۔ تو باقیات الصالحات کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی خاص قسم کی عبادت ہے؟ نہیں، ہر نیکی باقیات الصالحات ہے، نماز ہو یا خیرات ہو یا کوئی اچھی بات کرنا یا قرات کرنا، تلاوت کرنا، سب نیکیاں یہ باقیات الصالحات ہیں۔ تو ان کو جمع کرنا یہ انسان کے فائدے کی چیز ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا پس تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، اور وہ کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ، کہ ضرور اس کو دیا جائے گا مال اور اولاد، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے اطلاع پائی ہے، کیا اس نے جھانک کر دیکھا ہے غیب کو، یا اس نے لیا ہے رحمان سے پکا وعدہ؟ یعنی ویسے تو یہ ہر کافر ہی اس طرح کی باتیں کرتا تھا، لیکن یہاں عاص بن وائل کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک مسلمان جن کا نام خبیب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کچھ معاملہ ہو گیا۔ یہ مالدار شخص تھا، خبیب جو تھے ان کا اس شخص نے کچھ قرض دینا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تو یہ کہنے لگا کہ تم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو، ان کا ساتھ چھوڑو، تو پھر میں دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے یہ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔
تو بات طول پکڑ گئی، وہ کہنے لگے کہ تو مر کے بھی اٹھ جائے نا، میں پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ تو یہ شخص تکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ ہاں ہاں، جب میں مر کے اٹھوں گا نا تو اس وقت میرے پاس بہت مال و دولت ہوگا، تم کہتے ہو نا کہ پھر جنت ملے گی، تو وہ میرے ہی پاس ہوگی، تو پھر اس میں سے لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اس کے بارے میں اور ہر اس شخص کے بارے میں جو کرتا گناہ ہے لیکن اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے۔ کرتا گناہ ہے لیکن اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں بخشنا تو کس کو بخشنا ہے، جنت ہمارے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کے کچھ قانون بھی ہیں اور وہ اپنے قوانین کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر نیکی کرنے والوں کے ساتھ بھی تو انصاف نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے بارے میں فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ ڈانٹ کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے۔ سنکتب ما یقول ویأتینا فردا، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب کو بڑھا دینا۔ یعنی سین کا معنی یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی، یعنی جیسے ہی اس کی زبان سے کلمہ غلط نکلتا ہے ہم فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں، یعنی فرشتے لکھ لیتے ہیں اور اس کے ان غلط اقوال کی وجہ سے اس پر عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم اس چیز کے وارث ہیں جو کہتا ہے، یعنی مال، دولت، اولاد، ہر چیز ہماری ملک ہے اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی، یعنی جس طرح دنیا میں اکیلا گیا تھا اسی طرح لاچار اور اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا سبب، یعنی اپنی مضبوطی کے لیے، عزت کے لیے، وقار بحال کرنے کے لیے، کیونکہ مشرکین کی جماعتیں بڑی ہوتی ہیں تو اس بڑی جماعت کا ساتھ دینے کے لیے یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ لوگ نہ دنیا میں صاحب عزت ہیں نہ آخرت میں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بہت جلدی یا ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا اور وہ ہوں گے ان کی مخالفت کرنے والے، یعنی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یہ لوگ ان کی عبادت کا بالکل انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں بالکل نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، کیونکہ دیکھیں کہ جو اولیاء کرام صدیاں پہلے فوت ہو چکے ہیں اور ان کی عبادت آج بھی کی جا رہی ہے، تو کیا وہ کہنے کے لیے آتے ہیں ایسا کرو؟ نہیں۔ اور جو اپنی زندگی میں کہہ گئے کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے، وہ چاہے کتنا عرصہ ان کو گزر جائے وہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم بھیجتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں شیطانوں کو کافروں پر، بھڑکاتے ہیں وہ ان کو بھڑکانا۔ عزا یعزو کا معنی ہوتا ہے جس طرح کسی چیز کو ابالا جاتا ہے تو یعنی پرجوش ہونا، تو یہاں بھڑکنے کا معنی کیا جائے گا کہ یعنی شیاطین کافروں کو گناہ کے لیے بھڑکاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے کبھی بھی کسی انسان کو گناہ پر آمادہ نہیں کرتے۔ فلا تعجل علیہم، پس تم نہ جلدی کرو ان پر، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم نے گن رکھا ہے ان کو گن رکھنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی پریشانی اور مدنی زندگی میں کافروں کی طرف سے جو پریشانیاں تھیں، فرمایا کہ آپ بس تھوڑا صبر سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں، ہم نے ان کو گن کے رکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی رفو چکر نہیں ہو سکتا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں۔ وفد کہتے ہیں اس گروہ کو جو باعزت لوگوں کی طرف سے باعزت لوگوں کی طرف پیغام لے کے جاتا ہے، تو فرمایا کہ متقین یہ اللہ کے وفد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور چلائیں گے ہم یا ہانکیں گے ہم، ان دونوں آیتوں میں نحشرو اور نسوقو میں نون کا معنی ہے ہم، جمع کا صیغہ ہے، اور ہم ہانکیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف وردا، پیاس سے، یعنی متقین قبروں سے نکلتے ہی باعزت ہوں گے، قبروں میں بھی ان کی عزت اور توقیر کی جائے گی،
جبکہ جہنم میں کی طرف جانے والے لوگ بہت بے عزتی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں اس بری حالت سے محفوظ رکھے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں اختیار رکھیں گے وہ شفاعت کا مگر وہ شخص جس نے پکڑا ہے رحمان کے پاس سے وعدہ۔ تو رحمان کے پاس سے کس کا وعدہ ہے؟ اس کا ایک تو اوپر جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ مجرمین جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اس کا یہ جواب ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے شفاعت کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے شفاعت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو قیامت کے دن یا تو ان کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے اور ان کو سفارش کی ضرورت پڑے گی، یا پھر یہ ہے کہ نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، یہاں بھی ان کو سفارش کی ضرورت پڑے گی، یا پھر یہ ہے کہ ان کے درجے کم ہیں اور ان کے عزیزوں کے درجے بلند ہیں، تو وہ بلند درجوں والوں کی سفارش سے بلند درجہ پا جائیں گے۔ یعنی یہ سب ہیں ایمان والے لوگ، صرف ایمان والوں کے لیے ہی شفاعت ہوگی۔ جو لوگ مشرک ہیں یا کافر ہیں یا جس طرح یعنی کسی فرائض کو چھوڑنے والے، مثلا کسی نے زکوٰۃ چھوڑی ہوئی ہے یا کوئی نمازیں نہیں پڑھتا رہا یا اور، ان لوگوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنا عذاب اور اپنی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے۔ استغفر اللہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یعنی مشرکین کا ایک بہت بڑا جرم یہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ پکڑی ہے رحمان نے اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ صاحب اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق تم لائے ہو بہت ہی بری بات، یعنی یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنی بری بات ہے کہ اس سے تو آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین کانپ کے پھٹ سکتی ہے اس کے ڈر کی وجہ سے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر اتنی بڑی بات لگا دی۔ تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور گر جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد پکاری ہے، یعنی ثابت کی ہے، اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں ہے رحمان کے لائق کہ وہ اولاد پکڑے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں مگر سب آئیں گے رحمان کے پاس غلام بن کر۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، البتہ تحقیق شمار کر رکھا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے، وعدهم، اور علیحدہ علیحدہ گن رکھا ہے، گن رکھنا یعنی ساری کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان کی مجموعی تعداد اور انفرادی تعداد، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ تو پھر کون ہے جو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگا؟ کوئی گم ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ گم ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز گنی ہوئی نہ ہو، تو جب شمار کی ہوئی گنی ہوئی ہے ہر مخلوق، تو پھر جب عام مخلوقات بھی اللہ کے حشر کے میدان سے گم نہیں ہو سکیں گی تو انسان کیسے گم ہوگا؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور وہ سب ہی آئیں گے قیامت کے دن اکیلے اکیلے، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے اولاد پکاری ہے، تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ اللہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، وہ سوتا نہیں، اس کو موت نہیں، اس کو بیماری نہیں، وہ غیر حاضر نہیں، جبکہ اولاد تو انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہی موقعوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اللہ نے کیوں اولاد پکڑنی تھی؟ جبکہ ہر چیز اس کی مطیع اور فرما بردار ہے، وہ ہر چیز سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے رہا ہے۔ جنوں انس کو اگر اس نے اختیار دیا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ آج انسانوں کا اختیار چھین کر ان کو روبوٹ کی طرح بے اختیار بنا دے تو وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کئی انسان ایسے اب نارمل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کریں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عنقریب کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت۔
اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کا اعلان کر دے گا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے کی۔ پھر وہ اعلان کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں میں کہ فلاں کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، میری بھی محبت ہے، تم بھی اس کے ساتھ کرو۔ تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بات پر ہاں کرتے ہیں کہ ہماری اس سے محبت ہے۔ پھر اللہ کا منادی کرنے والا زمین پر اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ اللہ کی اور جبریل کی فرشتوں کی محبت ہے، دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُوزَعُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا یہ مقبولیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل نہیں، امام مسلم کو حاصل نہیں ہوئی، باقی ائمہ کو حاصل نہیں ہے، صحابہ کرام کو حاصل نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقبولیت حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے نہ ان کو دیکھا، نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھایا، لیکن ہم ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقبولیت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے، یعنی اگرچہ وہ حالت کفر میں ایک دوسرے کے دشمن ہی کیوں نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے ہی کیوں نہیں تھے، لیکن جیسے ہی مسلمان ہوئے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جیسا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بے شمار مثالیں ہیں۔ وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھا، وہی ابو سفیان جنگ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کوشاں تھا۔ اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بعد میں آنے والے ایسے مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے خلاف خرچ کی تھیں، جن کے ہاتھوں مسلمانوں کے رشتہ دار قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کے ساتھ کوئی غصہ اور عداوت نہیں رکھی، بلکہ بھائی بھائی بن گئے اور پیار اور محبت ان کا آپس میں ہو گیا۔ یہ معنی بھی اس کا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اور سیجعل لهم الرحمن ودا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو اس کو مرنے سے لے کر جنت میں پہنچنے تک اور اس کے بعد تک ہمیشہ اس کو اپنی ہر محبت کی اور اپنی خواہش کی چیز مل جائے گی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس سے مومن کی محبت ہو یا اس کی خواہش ہو اور وہ اس کو نہ ملے۔ تینوں معنی ہی اس کے درست ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، بس بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ساتھ پرہیزگاری کرنے والوں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرائیں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو، یعنی جو متقین ہیں ان کو بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر اس کو آسان کر دیا۔ آسان ہونے کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ آپ پر نبوت اتری اور آپ پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پیوست کر دیا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان عربی تھی تو قرآن بھی عربی زبان میں اترا، کیونکہ اس قوم کو عربی زبان میں سمجھانا آسان تھا، کیونکہ یہی امی تھے، باقی تو دنیا کے لوگ پڑھتے لکھتے تھے، یہ لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے کا شوق دلوں میں ڈالا، اور پوری دنیا میں جو بھی آج بھی اس قرآن کو کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے یہ آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کو چھوٹے چھوٹے بچے من وعن حفظ کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی زبر زیر کا بھی فرق نہیں کرتے۔ یہی کتاب ایک ایسی ہے جو اس طرح سے یاد ہو سکتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو سمجھنا بھی آسان ہے، جس میں کوئی ایک بھی حکم اس طرح کا نہیں ہے جو انسان کی عقل اور سمجھ میں نہ آتا ہو۔ آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا محسوس کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو، أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا سنتا ہے تو ان کی آہٹ بھی، یعنی بڑے بڑے مجرم فرعون اور قارون جیسے لوگوں کو اللہ نے مروڑ کے رکھ دیا، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کیا وہ پر بھی مار سکے، کیا وہ اونچی سانس بھی لے سکے، یا اللہ کے عذاب سے بچ سکے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بڑے کامل طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔